اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویری وارم ویلکم ٹو یو آل ٹو تعلیم منتخبہ حدیث۔ آج کا ہمارا عنوان ہے تعلیمی عوامر میں کامیابی کا یقین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دیہات کے رہنے والے ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرو، کسی کو ان کا شریک نہ ٹھہراؤ، فرض نمازیں پڑھو اور فرض زکوٰۃ ادا کیا کرو اور رمضان المبارک کے روزے رکھا کرو۔ ان صاحب نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو اعمال آپ نے فرمائے ہیں ویسے ہی کروں گا، ان میں کوئی اضافہ نہیں کروں گا۔ پھر جب وہ صاحب چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہو وہ ان کو دیکھ لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دیہات کے رہنے والے ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ جس کے کرنے سے میں جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرو، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہراؤ، فرض نمازیں پڑھا کرو، فرض زکوٰۃ ادا کیا کرو اور رمضان المبارک کے روزے رکھا کرو۔ ان صاحب نے عرض کیا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو اعمال آپ نے فرمائے ہیں ویسے ہی کروں گا، ان میں کوئی اضافہ نہیں کروں گا۔ پھر جب وہ صاحب چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی جنتی کو دیکھنا چاہتا ہو وہ ان صاحب کو دیکھ لے۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل نجد میں سے ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ ہم نے ان کی آواز کی گنگناہٹ تو سن رہی تھی، لیکن فاصلے پر ہونے کی وجہ سے ان کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، یہاں تک کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ وہ آپ سے اسلام کے اعمال کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا، دن رات میں 5 فرض نمازیں ہیں۔ ان صاحب نے عرض کیا، کیا ان نمازوں کے علاوہ بھی کوئی نماز میرے اوپر فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، لیکن اگر نفل پڑھنا چاہتے ہو تو پڑھ سکتے ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان کے روزے فرض ہیں۔ انہوں نے عرض کیا، کیا ان روزوں کے علاوہ بھی کوئی روزے مجھ پر فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مگر نفل روزے رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ اس پر بھی انہوں نے عرض کیا، کیا زکوٰۃ کے علاوہ بھی کوئی صدقہ مجھ پر فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، مگر نفل صدقہ دینا چاہو تو دے سکتے ہو۔ اس کے بعد وہ صاحب یہ کہتے ہوئے چلے گئے، اللہ کی قسم میں ان اعمال میں نہ تو زیادتی کروں گا اور نہ ہی کمی کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اس شخص نے سچ کہا تو کامیاب ہو گیا۔ حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اہل نجد میں سے ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کے سر کے بال بکھرے ہوئے تھے۔ ہم ان کے آواز کی گنگناہٹ تو سن رہے تھے، لیکن فاصلے پر ہونے کی وجہ سے ان کی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے تو ہمیں سمجھ میں آیا کہ وہ آپ سے اسلام کے اعمال کے بارے میں دریافت کر رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جواب میں ارشاد فرمایا،
دن رات میں 5 نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ ان صاحب نے عرض کیا کیا ان نمازوں کے علاوہ بھی کوئی نماز میرے اوپر فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، لیکن اگر تم نفل نمازیں پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رمضان المبارک کے روزے رکھنا فرض ہے۔ انہوں نے عرض کیا کیا ان روزوں کے علاوہ بھی کوئی روزے مجھ پر فرض ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، مگر نفل روزے رکھنا چاہو تو رکھ سکتے ہو۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ اس پر بھی انہوں نے عرض کیا کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی کوئی صدقہ مجھ پر فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، مگر نفل صدقہ دینا چاہو تو دے سکتے ہو۔ اس کے بعد وہ صاحب یہ کہتے ہوئے چلے گئے اللہ کی قسم میں ان اعمال میں نہ تو زیادتی کروں گا اور نہ ہی کمی کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر اس شخص نے سچ کہا تو کامیاب ہو گیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 86 ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت سے جو آپ کے گرد بیٹھی تھی مخاطب ہو کر فرمایا مجھ سے اس پر بیعت کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، فخر سے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہیں کرو گے، جان بوجھ کر کسی پر بہتان نہیں لگاؤ گے اور شرعی احکامات میں نافرمانی نہیں کرو گے۔ جو کوئی تم میں سے ان عہد کو پورا کرے گا اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اور جو شخص شرک کے علاوہ ان میں سے کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے اور پھر دنیا میں اس کو اس گناہ کی سزا بھی مل جائے جیسے حد وغیرہ جاری ہو جائے تو وہ سزا اس کے گناہ کے لیے کفارہ ہو جائے گی، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی گناہ کی پردہ پوشی فرمائے اور دنیا میں اسے سزا نہ ملی ہو تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے، چاہے وہ اپنے فضل و کرم سے آخرت میں بھی درگزر فرمائے اور چاہے تو عذاب دیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت سے جو آپ کے گرد بیٹھی تھی مخاطب ہو کر فرمایا مجھ سے اس پر بیعت کرو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراؤ گے، چوری نہیں کرو گے، زنا نہیں کرو گے، فقر کے ڈر سے اپنے اولاد کو قتل نہیں کرو گے، جان بوجھ کر کسی پر بہتان نہیں لگاؤ گے اور شرعی احکامات میں نافرمانی نہیں کرو گے۔ جو کوئی تم میں سے ان عہد کو پورا کرے گا اس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، اور جو شخص شرک کے علاوہ ان میں سے کسی گناہ میں مبتلا ہو جائے اور پھر دنیا میں اس کو اس گناہ کی سزا بھی مل جائے جیسے حد وغیرہ جاری ہو جائے تو وہ سزا اس کے گناہ کے لیے کفارہ ہو جائے گی، اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی گناہ کی پردہ پوشی فرمائی اور دنیا میں اسے سزا نہ ملی تو اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی مرضی پر ہے، چاہے وہ اپنے فضل و کرم سے آخرت میں بھی درگزر فرمائے اور چاہے تو عذاب دے۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان باتوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے 10 باتوں کی وصیت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے اور جلا دیا جائے، والدین کی نافرمانی نہ کرنا اگرچہ وہ تمہیں اس بات کا حکم دے
کہ بیوی کو چھوڑ دو اور سارا مال خرچ کر دو۔ فرض نمازیں جان بوجھ کر نہ چھوڑنا، کیونکہ جو شخص فرض نمازیں جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری سے نکل جاتا ہے۔ شراب نہ پینا، کیونکہ یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنا، کیونکہ نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اترتی ہے۔ میدان جنگ سے نہ بھاگنا، اگرچہ تمہارے ساتھی ہلاک ہو جائیں۔ جب لوگوں میں موت وبا کی صورت میں عام ہو جائے، جیسے طاعون وغیرہ، اور تم ان میں موجود ہو تو وہاں سے نہ بھاگنا۔ گھر والوں پر اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنا، تربیت کے لیے ان پر سے لکڑی نہ ہٹانا، ان کو اللہ تعالی سے ڈرتے رہنا۔ اس حدیث شریف میں والدین کی اطاعت کے بارے میں جو ارشاد فرمایا ہے وہ اطاعت کے اعلیٰ درجے کا بیان ہے، جیسے اسی حدیث شریف میں یہ فرمان کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا، اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے اور جلا دیا جائے، اعلیٰ درجے کی بات ہے، کیونکہ ایسی صورت میں زبان سے کلمہ کفر کہہ دینے کی گنجائش ہے جبکہ دل ایمان پر مطمئن ہو۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے 10 باتوں کی وصیت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا، اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے اور جلا دیا جائے، والدین کی نافرمانی نہ کرنا، اگرچہ وہ تمہیں اس بات کا حکم دے کہ بیوی کو چھوڑ دو اور سارا مال خرچ کر دو۔ فرض نمازیں جان بوجھ کر نہ چھوڑنا، کیونکہ جو شخص فرض نمازیں جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری سے نکل جاتا ہے۔ شراب نہ پینا، کیونکہ یہ ہر برائی کی جڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنا، کیونکہ نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اترتی ہے۔ میدان جنگ سے نہ بھاگنا، اگرچہ تمہارے ساتھی ہلاک ہو جائیں۔ جب لوگوں میں موت وبا کی صورت میں عام ہو جائے، جیسے طاعون وغیرہ، اور تم ان میں موجود ہو تو وہاں سے نہ بھاگنا۔ گھر والوں پر اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنا، تربیت کے لیے ان پر سے لکڑی نہ ہٹانا، ان کو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا۔ فائدہ: اس حدیث شریف میں والدین کی اطاعت کے بارے میں جو ارشاد فرمایا ہے وہ اطاعت کے اعلیٰ درجے کا بیان ہے، جیسے اسی حدیث شریف میں یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا، اگرچہ تمہیں قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے، اعلیٰ درجے کی بات ہے، کیونکہ ایسی صورت میں زبان سے کلمہ کفر کہہ دینے کی گنجائش ہے جبکہ دل ایمان پر مطمئن ہو۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔